شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے ایک واقعہ سنا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص نے شکایت کی ملک الموت سے کہ آپ کا عجیب معاملہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ جب کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو اس سے پہلے قانون کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے نوٹس بھیجا جاتا ہے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں بھیجا جاتا۔ کورٹ کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے کسی کے خلاف اگر مقدمہ قائم ہو جاتا ہے تو عدالتوں کی طرف سے نوٹس بھیجا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے خلاف مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے، تم اس کی جواب دہی کے لیے تیاری شروع کرو۔ لیکن آپ کا عجیب معاملہ ہے، آپ بغیر نوٹس کے دھمکتے ہیں، بغیر پوچھے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر بتائے کہ آ جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے آ جاتے ہیں، سوتے سوتے میں آپ آ جاتے ہیں، چلتے چلتے میں آپ آ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا، اے نادان، میں تیرے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی تیرے نوٹس بھیجتا ہی نہیں ہوگا تمہارے پاس، میرے نوٹس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، میں تیرے نوٹس بھیجتا ہوں، لیکن تم میرے نوٹس کو نوٹس لیتے نہیں، اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی توجہ ہی نہیں دیتے تم اس کی طرف۔ ملک الموت نے کہا، اے میاں، جب تمہیں بخار آتا ہے وہ میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، جب تمہیں پریشانیاں گھیرتی ہے وہ میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، جب تمہیں بیماریاں اپنی جھپیٹ میں لیتی ہے تو وہ بھی میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، جب تمہارے سر میں سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، تیاریاں شروع کر لو، جب تمہارے بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں کے بچے، تمہارے پوتے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میری طرف سے ایک نوٹس ہوتا ہے کہ تمہارا وقت قریب آ چکا ہے، تم اس کی تیاری شروع کر لو، تمہیں جواب دینا ہے اللہ کے حضور میں جا کر کے، وہ بھی میری نوٹس ہوتا ہے، جب تمہارے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو بھی میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہاری سانسیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، تمہاری کمر کے اندر، تمہارے قدموں کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی تم دوڑ سکو، چل سکو، تمہاری کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے تو بھی میرا نوٹس ہوتا ہے، لیکن تم میرے نوٹس کو نوٹس لیتے نہیں ہو، تم میرے نوٹس کو نوٹس ہی نہیں سمجھتے ہو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے غافل انسان، اس سے پہلے کہ وہ حسرت کا وقت تیرے اوپر آئے، اس سے پہلے ہی اپنی فکر کر لو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنی جوانی کے وقت کو، اپنی فراغت کے وقت کو، اپنے شباب کے وقت کو کام میں لے کر کے آ جاؤ، نہ جانے کل کیا عالم پیش آئے گا، اللہ کے حضور میں جانا ہوگا، اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو، جوانی کہاں گزاری ہے، اس شباب کا تم نے کیا کیا ہے، اس زندگی کو تم نے کہاں گزارا ہے، یہ تمام تر سوالات اللہ پوچھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں اس وقت افسوس ہو، حسرت ہو، ہم اپنی انگلیاں دانتوں کے تلے دبائیں، وہ پہلے دن آئے، ہمیں اپنی تیاری شروع کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنی آخرت کو مضبوط کرنا ہے، کل نہ جانے کیا عالم پیش ہوگا۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس کی دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت قریب دن میں کئی بار انسان کو پڑھ لینا چاہیے کہ رب کریم، آپ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مجھے ہدایت آپ نے دی ہے، اے اللہ مجھے اس میں قائم بھی رکھنا، جب میں دنیا سے جاؤں ایمان کی حالت پر ہوں، جب میں دنیا سے جاؤں تو میں ہدایت کے ساتھ دنیا سے جاؤں، اور اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔